ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے کما رہے ہیں، امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ اور اسی حرام خوری کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے ایمان نکل رہا ہے، آج ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، آج ہماری اولاد بگڑ رہی ہے۔ وراثت کے مال کو ہڑپ کر کے آدمی کھاتا رہتا ہے۔ یہ مال، وراثت کا مال جب تک انسان کھاتا رہے گا، اس کے بیٹے جب تک کھاتے رہیں گے، تب تک یہ حرام مال کھاتے رہیں گے، حرام کی آمیزش اس میں ہوتی رہے گی۔ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں کہ اب حرام کی حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں، حلال کمائی ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے بہنوں کا حصہ کھا لیا، بیٹیوں کا حصہ کھا لیا، تو یقین جانیے اس حرام کی وجہ سے یہ ہماری حلال کی کمائی بھی مشتبہ ہو جائے گی۔ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کی پیدائش کے بعد مختلف ضروریات ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک انسانی ضرورت ہے مال کی، کہ انسان پیدا ہوا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ کھا سکے، پہن سکے اور اپنی روزی روٹی کسی طرح سے پوری کر سکے۔ روزی روٹی کے لیے، روزی روٹی انسان کا مقدر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ رکھا ہے کہ کس کو کتنی روزی ملے گی، کہاں سے روزی ملے گی، کیسے روزی ملے گی۔ اس لیے بہت زیادہ حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ اپنی وہ کوشش جاری و ساری رکھے، کوششیں کرتا رہے، اور اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں جتنی روزی لکھ رکھی ہوگی وہ اس کو مل کر کے رہے گی۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو روزی دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی روزی لے کر کے آیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو روزی دے گا، اور روزی کے لیے اللہ رب العالمین ایسے ایسے ٹھکانوں سے، ایسی ایسی جگہوں سے انسان کو روزی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں وہاں سے نہیں ہوتا کہ وہاں سے روزی مل جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین رزاق ہے، اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے اور مضبوط قوت والا ہے۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی جاندار چلنے پھرنے والے ہیں ان تمام کی روزی اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین ان کے
مسکن کو بھی جانتا ہے، ان کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، ان کے اخروی ٹھکانے کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز کتاب مبین میں ہے، واضح کتاب میں ہے، کھلی ہوئی کتاب میں ہر چیز موجود ہے۔ اور یہ روزیاں ہم کو آسمانوں میں ہماری روزیاں مقدر کر دی گئی ہیں، لکھ دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمانوں میں ہیں، وَمَا تُوعَدُونَ، اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے روزی حاصل کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ ایک انسان کو روزی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنا چاہیے، جائز طریقے سے اس کو بھاگ دوڑ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین ہی کی رحمت ہے، اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس کا فضل تلاش کرو، اس کی روزی تلاش کرو، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ روزیوں کے ملنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر روزی ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو روزی حلال طریقے سے کمانے کی ضرورت ہے، کہ ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں، حرام کے قریب ہم نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی روزیوں کی تلاش خالی حلال طریقے سے کریں، حلال طریقے سے ہم اپنی روزیوں کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں، ہم پھریں، ہم روزی کی تلاش میں نکلیں تو صرف حلال روزی کی تلاش میں نکلیں، حرام کے قریب ہم نہ جائیں، حرام کا شائبہ اگر ہو تو ہم وہاں نہ پھٹکیں۔ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے، الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ رب العالمین نے حلال کو بھی واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو بھی کھاتا ہے، جو بھی اپنے حلق میں لے جاتا ہے، جو بھی نوالہ بناتا ہے، جو بھی اپنے حلق کے اندر داخل کرتا ہے، حلق کے راستے سے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز وہ ہے جو انسان حلال اور جائز طریقے سے کما کر کے، اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے، اپنے ہاتھ سے حلال طریقے سے کما کر کے، جائز طریقے سے کما کر کے کھائے، وہ انسان کے لیے سب سے بہتر اور سب سے اچھی چیز ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تو سب سے بہتر اور سب سے عمدہ اس میں وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو سب سے بہتر اور سب سے عمدہ ہے۔ اور اللہ کے نبیوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُودَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، کہ اللہ کے نبی داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ ہمیں بھی محنت اور کوشش کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے لوگو، اے انسانوں، جو ہم نے تمہیں روزی دے رکھی ہے ان میں سے حلال اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ،
خالی حلال پاکیزہ طیب چیزوں کو استعمال کرو، حلال طیب اور پاکیزہ چیزوں سے اپنی روزی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں گمراہی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تمہیں حرام میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تم سے حرام خوری کرانا چاہتا ہے، تم کو شراب پلانا چاہتا ہے، تم کو حرام کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، تم کو سودی کاروبار میں لگانا چاہتا ہے، تم کو رشوت دینا چاہتا ہے، اور ایک تم کو باور کراتا ہے کہ رشوت لے لو، رشوت دے دو، تمہارا کام ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے تم کو اللہ رب العالمین سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے دور کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، شیطان ہمیں پھسلا رہا ہے، ہم شیطان کو دھتکار دیں، شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اس کو بھگا دیں، اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی ہم گزارنے میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے ایمان والو، اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزیوں میں سے کھاؤ۔ کہاں سے کھانا ہے؟ جو ہم نے تمہیں روزیاں دی ہیں، پاکیزہ روزیاں، جو حلال کمائی سے تم کھا، جو حلال ذریعے سے تم کما رہے ہو، جائز طریقے سے تم کما رہے ہو، اس طریقے سے جائز طریقے سے کما کر کے کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اور صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں، آپ ایک زمانہ ایسا آئے گا، پیشین گوئی کی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہ جائے گی، بس مال آنا چاہیے، مال آئے، مال مال مال، جائیداد بنتی رہے، بینک بیلنس ہوتا رہے، حرام ہے یا حلال اس کی تمیز کھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے کما رہے ہیں، امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، کسی کو کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے، بس مال آ رہا ہے، مال کو کھانا چاہیے، مال مل رہا ہے، مال کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں حلال اور پاکیزہ طیب چیزوں سے کھانا ہے، ہمیں حلال پاکیزہ اور طیب چیزوں کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر ہم جاتے ہیں تو گویا کہ ہم ایمان سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایمان ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، اور اسی حرام خوری کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے ایمان نکل رہا ہے، آج ہماری دعائیں بے اثر ہو رہی ہیں، آج ہماری اولاد بگڑ رہی ہے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم پریشان ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ جب ہمارے مالوں میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، جب ہمارے جائیداد میں حرام کی آمیزش ہے، تو ظاہر سی بات اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری عبادتوں کو اللہ رب العالمین ہمارے منہ پر مار دے گا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین سے طیب و پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے، حرام چیز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حرام چیز سے، حرام پرورش، حرام چیز سے پلنے والا جسم، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اگر
بہت زیادہ موٹا اور تگڑا ہو جائے، بہت زیادہ صحت مند ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس حرام مال سے پلے ہوئے آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی اہمیت، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تمام لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ آپ حرام سے رک جائیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت حرام، خنزیر حرام کیا گیا، اور اسی طرح سے خون حرام کیا گیا۔ آج ہم مردار سے بچتے ہیں، مردار سے ہم بچتے ہیں کہ نہیں، مردار ہم نہیں کھائیں گے، حرام ہے۔ یہ سود کا لینا دینا کیا ہے؟ یہ چوری کیا ہے؟ ڈکیتی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا کیا ہے؟ خنزیر سے ہم بچتے ہیں، سور سے ہم بچتے ہیں، سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ حرام ہے، سور کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اور مال حرام کیا ہے؟ مال حرام اگر کسی بھی راستے سے آ رہا ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ ہم کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے اندر ہم کو تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو متنبہ ہو جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان 5 سوالات دینے سے پہلے، 5 سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس سے ہٹ بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے روز آدم کی اولاد کے پیر ہل بھی نہ سکیں گے یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ اللہ رب العالمین 5 سوال پوچھے گا، 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے دیں گے تب تک ہمارے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اب آپ نے اپنی عمر کو کہاں گوایا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو گزارا یا شیطان کی مرضی کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزار دی؟ وعن شبابہ، اور آپ کے اور جوانوں کی جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا فیما ابلاہ، کہ اس کو کہاں گزارا؟ جوانی کو اللہ رب العالمین کے تابع گزارا یا جوانی کو مستانی کے طور پر گزار دیا؟ مستی کی، خوب مستیاں کی، خوب لہو و لعب میں مشغول رہے، اور جوانی ہماری ایسے ہی گزر گئی کہ چلو جوانی ہے، جوان ہیں، آج مستی کر لیں، اور کل جو ہے جب بڑھاپا آ جائے گا، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ استغفار کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا، اور اس کے بعد وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے متعلق سوال کیا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، اور صرف یہی نہیں کہ مال کو حاصل کہاں سے کیا، کیسے کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا وَفِيمَ أَنفَقَهُ، اس کو کہاں خرچ کیا تھا، کیسے خرچ کیا، کمایا بڑی محنت سے، جائز طریقے سے کمایا، لیکن اس کو حرام طریقے سے خرچ کر دیا، حرام چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا، تو پھر یہ بھی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بھی پریشانی آئے گی۔ حلال طریقے سے کمانا بھی ضروری ہے اور حلال راستوں میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پوچھا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ آپ نے اپنے علم کے مطابق عمل کہاں تک کیا تھا، آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ نے علم کے مطابق عمل کہاں کیا تھا۔ تو یہ 5 سوالات کے جوابات جب تک انسان نہیں دے دے گا تب تک وہ اللہ کے حضور سے ہٹ بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حساس ہو جائیں، اپنے مالوں کے تئیں حساس ہو جائیں کہ ہم جو مال کما رہے ہیں اس مال کو جائز طریقے سے کمائیں،
حلال طریقے سے کمائیں، پاکیزہ طریقے سے کمائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی پر ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، کسی کا ہڑپ کر کے، وراثت کے مال کو ہڑپ کر کے۔ آج کل یہ عام بات ہو گئی ہے، وراثت کے مال کو ہڑپ کر کے آدمی کھاتا رہتا ہے۔ یہ مال، وراثت کا مال جب تک انسان کھاتا رہے گا، اس کے بیٹے جب تک کھاتے رہیں گے، تب تک یہ حرام مال کھاتے رہیں گے، حرام کی آمیزش اس میں ہوتی رہے گی۔ ہم لاکھ کوشش کرتے رہیں کہ اب حرام کی حلال طریقے سے ہم کما رہے ہیں، حلال کمائی ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے بہنوں کا حصہ کھا لیا، بیٹیوں کا حصہ کھا لیا، تو یقین جانیے اس حرام کی وجہ سے یہ ہماری حلال کی کمائی بھی مشتبہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں اور وراثت کے مال کو جن کا جو حصہ ہے ان کو دے دیں، جن کا بھی جو حصہ ہے ان کو ہم دے دیں۔ بڑا اہم مسئلہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ بہرحال باطل طریقے سے مالوں کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم باطل طریقے سے آپس کے مال کو نہ کھاؤ اور حکام کی جانب، حاکموں کی جانب رشوتیں نہ پیش کر دو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ حرام طریقے سے، گناہ کے ذریعے سے ان کے مال کو ہم ہڑپ لیں، یعنی رشوت دے کر کے، حاکموں کو رشوت دے کر کے کسی کے مال کو ہڑپ لیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس کو جانتے ہو کہ یہ جائز طریقہ نہیں ہے، جانتے ہو کہ ہمارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو تم رشوت دے کر کے کسی کے مال کو ہڑپ لو، کسی کے مال کو لے لو، تو یقین جانیے یہ اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔ صراحت کے ساتھ ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کرنے والوں کا صلہ اور ان کا بدلہ ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل پر یہ بات القا کی، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان احد منکم لن یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقہ، کہ تم میں سے کسی کو موت اس وقت تک آئے گی ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنی رزق پوری نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنی پوری رزق حاصل نہ کر لے تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ لیکن ایسی صورت میں اگر شبہ ہے کہ شاید ہم کو روزی نہیں مل رہی ہے، روزی تاخیر سے مل رہی ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے رزق کے حصول میں ڈرتے رہو، اور وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس کو حاصل کرنے کو بہترین طریقے سے اس کو حاصل کرو، یعنی جائز طریقے سے اس کو حاصل کرو۔ فَإِنِ اسْتَبْطَأَ أَحَدٌ مِّنكُمْ رِزْقَهُ فَلَا يَطْلُبْهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، رزق ہم کو وقت پر نہیں مل پا رہا ہے، تو تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے اس رزق کو حاصل نہ کرو، اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو کر کے رزق کو حاصل نہ کرو، یعنی جائز طریقے سے رزق کو حاصل کرو، کوشش کرو، محنت کرو، کتنی بھی محنت ہو جائے، کتنی بھی محنت کرنی پڑے، محنت کر کے ہم کو رزق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ سوچیں کہ راتوں رات مالدار ہو جائیں، چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں، ان کا ہڑپ کر لیں، ان کا ہڑپ کر لیں، اور کسی کا لے کر کے بیٹھ جائیں، کسی کا کھا کر کے بیٹھ جائیں، کسی سے قرض لے کر کے واپس نہ کریں۔ یہ آج کل ہمارے سماج اور معاشرے کا عموم بلوہ ہے، یہ بہت عام بات ہو گئی ہے کہ قرض لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کھا لیا کسی کا، اس کے بعد بیٹھ گئے، دینے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ بہت ناانصافی کی بات ہے، آپ نے اس سے قرض لیا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ ہم اس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو اللہ اسے برباد کر دیتا ہے، اللہ اسے برباد کر دیتا ہے۔ اور شہید کا جنازہ ہے،
شہید کا جنازہ ہے، اگر اس پر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش اس وقت تک نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، صحابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہیں، پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ کہا ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا بھاری جرم ہے یہ کہ قرض لے کر کے واپس نہیں کیا جاتا ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ کہ ہم قرض لیتے ہیں، قرض لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جو جنہوں نے قرض لے کر کے جنہوں نے لیا واپس نہیں کر سکے، اس دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے آپ کو حلال کمائی کے ذریعے سے اپنی روزی حاصل کریں اور حلال طریقے سے اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کوشش کر لیں گے، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا۔ جس چیز میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ مدد کرے گا۔ جو پاک دامنی کے ارادہ کرتا ہے اللہ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے، اللہ پاک دامنی کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے اور وہ پاک دامن ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب ہم حلال کمائی کے لیے کوشش کریں گے، حلال کمائی کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دے گا، اللہ رب العالمین ہم کو بہترین طریقے سے رزق عطا کر دے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ حرام کا کوئی شائبہ ہمارے رزق میں داخل نہ ہونے پائے، جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہم اذیت کا شکار ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہتر سے بہتر ہو جائیں تو ہمیں حرام سے بچنے کی ضرورت ہے، حرام سے بچنا چاہیے۔ یہ آج سود یہ ہمارے سماج میں پھیلتا ہوا جا رہا ہے، ہم سود لیتے اور دیتے رہتے ہیں اور بینکوں میں سود جو آتا ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینے کی ضرورت ہے، سود سے اپنے آپ کو بچا لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی جس راستے سے بھی حرام تک ہم پہنچتے ہیں ان تمام طریقوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال کی توفیق عطا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں مال حرام سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔